ایھا السید الکریم السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا جمال ملک اللہ۔ یہ درود مدینہ منورہ میں جو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے۔ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ جب مدینہ منورہ گئے تو حضور کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر یہ سلام عرض کیا۔ جب سلام پیش کیا تو اللہ اکبر کن الفاظ سے سلام عرض کیا؟ السلام علیک یا جدی، اے میرے دادا جان میرا سلام قبول فرمائیے۔ جیسے ہی سلام عرض کیا تو قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا بنی، اے میرے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام ہو۔ وعلیک السلام یا بنی، کوئی سننے والا ہو تو آج بھی قبر پاک سے روضہ انور و اطہر و اقدس و اکمل اطیب سے جب سلام کا جواب آتا ہے تو صاحب دل آج بھی آقا کے سلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ نابینا ہو تو وہ تو کہے گا ہی نہیں سورج تو نظر نہیں آ رہا، نابینا تو کہے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے مگر مجھ تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا، یہ تو تمہاری آنکھ کا قصور ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، اور گواہی مجدد دے رہا ہے، مجدد ملت دیابنا لکھ رہا ہے کہ جب سلام عرض کیا تو حضور کی قبر پاک سے سلام کا جواب آیا۔ اب احمد کبیر رفاعی کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے جد اعلیٰ، یہ سلام کا جواب تو گھر میں بھی جب عرض کرتا تھا تو آپ سلام کا جواب عطا فرماتے تھے، تو اس سلام کو آپ مدینہ پاک میں جواب دیتے، میں گھر میں سنا کرتا تھا۔ یہ سلام کا جواب تو وہاں بھی سنتا تھا۔ آج ایسے نہیں دادا جی، ایسے بات نہیں بنے گی۔ آج تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے، تمنا آرزو یہ ہے، دل مچل رہا ہے کہ آپ کا دست انور و اطہر و اقدس و اکمل و اطیب قبر انور سے باہر آئے، وہ ہاتھ جس کو رب نے اپنا ہاتھ کہا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ وہ مقدس ہاتھ ہے جس کو رب نے قرآن میں کہا پیارے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ بدر میں کنکریاں اٹھا کے پھینکے تو رب فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے محبوب یہ ریت کی مٹھی کنکروں کی مٹھی اٹھا کر آپ نے کب پھینکی؟ یہ تو میں نے پھینکی ہے۔ ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، کہا حضور وہ ید اللہ والا مقدس و نورانی معطر و معمبر و مقدس و معطر دست اقدس قبر انور سے باہر آئے، میں بوسہ بھی لوں، زیارت بھی کروں، خوشبوؤں سے مشام جام معطر بھی کروں، اطمینان تب ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم قبر انور شک ہوئی اور میرے آقا کا ید اللہ والا مقدس ہاتھ قبر انور سے باہر آیا جس سے پوری مسجد نبوی شریف روشن ہو گئی، خوشبوؤں سے مہک اٹھی اور احمد کبیر نے حضور کے دست پاک کا بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا۔ دست پاک کا بوسہ لیا، اللہ اکبر۔ اور کتابوں میں آیا کہ صرف احمد کبیر نہیں خوشبو سے مشام جام معطر نہیں کیے، یہ نورانیت اور روحانیت انہوں نے مشاہدہ اور ملاحظہ نہیں فرمائی، بلکہ سینکڑوں لوگ مسجد نبوی میں اس وقت موجود تھے جنہوں نے آقا کے دست اقدس و اطہر و اکمل و اطیب کی خوشبوؤں سے مشام جاں کو معطر بھی کیا اور اس کی نورانیت سے اپنی آنکھوں کو جمال عطا کیا اور حضور کے دست پاک کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ سینکڑوں لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا۔ میرے آقا ایسے کریم آقا ہیں اس لیے کہ اللہ بھی کریم رسول بھی کریم، کوئی جلتا ہے تو خاک جلے، رب بھی کریم اس کا رسول بھی کریم۔ خود قرآن نے کہا انہو لقول رسول کریم، انہو لقول رسول کریم، اللہ بھی کریم اس کا رسول بھی کریم۔
اور جب قرآن مجید کھولا کہا جی اچھا یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ بھی کریم ہے رسول بھی کریم ہے جی یہ شرک کر دیا آپ لوگوں نے. میں نے کہا تو قرآن تو اس سے بھی آگے جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں اغناہم اللہ ورسولہ، غنی کیا انہیں اللہ نے اور غنی کیا انہیں اللہ کے رسول نے. اغناہم اللہ ورسولہ، غنی کیا انہیں اللہ نے اور غنی کیا انہیں اللہ کے رسول نے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ غنی کرتا ہے ذاتی طور پر اور اس کے محبوب غنی کرتے ہیں اللہ کے اذن و عطا سے. وہ بھی غنی کرتا ہے اس کے محبوب بھی غنی کرتے ہیں. صد شکر کے میانے، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دو کریموں کے درمیان ہیں، ہمارا رب بھی کریم ہمارا رسول بھی کریم ہے. انہو لقول رسول کریم، رب اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے تو قرآن میں رسول کریم کہہ کے پکارتا ہے. اللہ اکبر. بات دور نکل جائے گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. آج صرف میرے آقا درود و سلام کو ہی سماعت نہیں فرماتے، بلکہ جو درخواست، جو عرض آقا کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، میری رحمت کائنات آقا اس التجا پر بھی توجہ و شفقت سے سرفراز فرماتے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں کہ حضور کی یہ حدیث ہمہ وقت اپنے تصور میں رکھیے کہ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. میری حیات تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے بہتر. فرمایا ہر کوئی دنیا سے مرتا ہے تو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے میں موت کی وادی میں سے گزر کر جا رہا ہوں، تو اس لیے کہ امت کی اگلی منزلوں کو ان کے لیے آسان کر دوں. یہاں حضور کی ایک حدیث شریف سنیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کے نابالغ بچے فوت ہو جائیں قیامت کے دن وہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گے. ماں باپ کی بخشش کا کون؟ جو نابالغ بچے فوت ہو. اس لیے جب نابالغ کی جنازہ پڑھتے ہیں تو اگر سرے سے دعا آتی نہیں ہے ہاتھ باندھ کے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں. کہتے جی مولوی صاحب آپ ہی پڑھ دیں، ہمیں تو آتا نہیں ہے. اس جنازے کے اندر نابالغ کے جنازے میں اور دعا ہے اللہم اجعل لنا فرطا. دعا ساری اگر پڑھی تو وقت زیادہ لگ جائے گا. اللہم اجعل لنا فرطا واجرا وذخرا وشافعا ومشفعا. پوری دعا پڑھ دیتا ہوں مگر حصہ یہ ہے اللہم اجعل لنا فرطا. یا اللہ یہ بچہ جو فوت ہوا ہے نابالغ، اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے. کیا بنا دے؟ فرط. فرط کا معنی ہے پہلے جا کر آگے جا کر انتظام کرنے والا. پہلے جا کر آگے انتظام کرنے والا. آپ نے کہیں شادی پہ جانا ہے، کسی کو بھیج دیا جا کے بھئی ہمارے لیے کمرہ شمرہ کوئی چارپائیوں بستروں کا انتظام کرنا آگے جا کر، اس کو کہتے ہیں فرط. پہلے جا کر انتظام کر. جب سرکار نے فرمایا کہ یہ بچے ماں باپ کے لیے فرط ہیں، ماں باپ کے لیے فرط ہیں، ان کی بخشش کا ذریعہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے عرض کی حضور تو جن کے نابالغ بچے فوت نہیں ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ بخشش کا یہ جو ایک ذریعہ ہے، بخشش کا ایک یہ جو ذریعہ ہے نابالغ بچوں کا فوت ہونا، حضور جن کے نابالغ بچے فوت نہیں ہوں گے تو پھر بخشش کا یہ جو ذریعہ ہے ان کو تو نہ ملا، ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا آنا فراتکم علی الحوض. فرمایا ان کے لیے میں جا رہا ہوں. آنا فراتکم. اے صدیقہ کائنات
تم پوچھ رہی ہو کہ بخشش کا ذریعہ جن کا نہیں، نابالغ بچے فوت نہیں ہوئے، آقا ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا آنا فاراتکم علی الحوض، ایسے لوگوں کے لیے میں پہلے جا کر سامان کرنے والا ہوں۔ حضرات